3 ہی نقص ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معراج نصیب نہ ہو سکا، لوگوں کے دلوں کو وہ احساس نصیب نہ ہو سکا، دشمنوں کی صفوں میں وہ زلزال نصیب نہ کر سکا۔ اس کی وجہ ہی ہوگی کہ پہلی غلطی بربادیوں کی وہ ہے نفس کی پاکیزگی نہیں ہو سکی، تزکیہ نفس۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بات ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، اور وہ جو اس کی اولاد ہے وہ سلسلے کو دنیا میں آج تک چلتا آ رہا ہے وہ سلسلہ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر 2 بڑے اعتراض کیے گئے، 2 مختلف مخلوقوں نے کیے۔ ایک فرشتوں کا اعتراض تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ پھر سے اختیار کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ایک اختیار کے اوپر مبنی ہے، جس کو اختیار نہیں ملا اس کا چیپٹر دوسرا ہے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہانی ان کی نہیں ہے، وہ اس کہانی کا جز ہیں، کل نہیں، فرشتے جو ہیں۔ اصل یہ کہانی ہے اختیار کی، کہ اللہ نے مخلوق کے اندر اختیار کی چپ کو لگانے کا فیصلہ کیا کہ میں اسے اختیار دیتا ہوں کچھ، تو اس پر ماضی کے ریکارڈ کے مطابق انسانوں سے پہلے جس کو اختیار دیا گیا تھا، مفسرین تو یہی لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اعتراض پیش کیا کہ تو پھر بنا رہا ہے، پھر اختیار دے رہے اس کو، جو زمین میں فساد کرے گا اور پھر خون ریزیاں کرے گا اور پھر تیری نافرمانیوں کے باپ گرم کر دے گا۔ اگر مقصود تیری حمد و ثنا ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ہم تو تسبیح اور حمد کھل کے بیان کر رہے ہیں۔ کوئی لمحہ اور کوئی ایسا مکان اور زمان نہیں ہوگا جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، تو اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرشتوں کا یہ بہت بڑا اعتراض تھا، جس پہ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے بھی اعتراض پیش کیا، اس نے اختیار پہ اعتراض پیش نہیں کیا کہ تو انسان کو انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما سبیلا کے تحت اختیار جو دے رہا ہے، اس نے اختیار پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے امتیاز پہ اعتراض کیا کہ اس کو تو نے کیوں سجدہ کروا دیا ان کا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اس کو کیوں تو نے امتیاز دے دی میرے اوپر؟ انا خیر منہ، میں ہر جہت ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اور ان کی ذریت کے اس سلسلے حیات اور وفات کے اوپر بڑی سخت اعتراضات ہوئے آسمانی دنیا پر۔ تو اللہ نے پھر کہا، ایک جگہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون، لیکن جب اس نے اعتراض کیا ابلیس نے، انہوں نے تو کہہ دیا ایک اچھے شاگردوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے، تو بہتر سمجھتا ہے۔ مقصد ہمارے اعتراض کا کوئی جرا نہیں تھی نعوذ باللہ تیرے حکم پر، ہم نے تو صرف جو دیکھا اس کے تحت بولا، ہمیں معاف کر دے، تو زیادہ عالم ہے۔ یہی شاگردوں کا، یہی استادی شاگردی کا اصول ہے کہ اہل علم کے آگے علم کی نسبت وہاں لوٹا کے خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں مانا، یہ ایک اور آگے چلا گیا معاملہ۔ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ اذ امرتک، اگرچہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں پر اس آیت میں اللہ کہتے اذ امرتک کی بات ہونی نہیں چاہیے تھی، اللہ کا حکم ہے، بات ختم۔ اس نے آگے سے دلیل پیش کر دی، بات ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، کسی لحاظ سے کوئی معیار نہیں بنتا۔ تو بہرحال سلسلہ تخلیق کے اوپر جو اعتراضات تھے اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن جو وہ چیلنج تھا نا اس نے اللہ کو دیا، جو چیلنج اس نے دیا، اللہ نے اس گستاخی پر بھی کہا کہ جاؤ جنت، اب نکل جاؤ تم آسمانی دنیا میں اس غلاظت کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس سے ایک اصول یہ بھی نکلتا ہے، ہر کسی کو جواب نہیں دیا جاتا اور ہر کسی کے منہ نہیں لگا جاتا۔ یہ بڑے کی شان نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کو جواب دے، اگرچہ جب آگے عناد اور تکبر اور جہالت کھڑی ہو، باب استکبر وکان من الکافرین، اس نے جاتے ہوئے بھی اس نے پھر بڑا کام کر گیا ہے۔ اگر تو نے اتنی بڑی گستاخی کر ہی لی تھی اتنے بڑے علام الغیوب کے آگے،
اپنے علم کے نقص اور اپنے تزکیے کی کمی اور اپنے نفس کی تقلیل کے اوپر تو قبول نہیں کر سکا اللہ کے فیصلے کو، اس کے بعد اس نے پھر چیلنج کیا اس ذات کو کہ لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، تو مجھے قیامت کی صبح تک کی مہلت دے دے اللہ، لاحتنکن ذریتہ، میں ثابت کر دوں گا نعوذ باللہ تیرا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، میں تجھے ثابت کر دوں گا یہ اس شرف اور ظرف کے قابل نہیں تھا جس کے لیے تو نے مجھے نیچے کر دیا۔ اور ایک جگہ پہ تو کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی، تو نے پلاننگ کی ساری مجھے گمراہ کرنے کی، نعوذ باللہ۔ اللہ پر اس نے اتنا بڑا کلام کر دیا، تو اللہ کی شان کے مطابق اور ایک بڑے کی شان کے مطابق یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا کیسے بنا جائے۔ اللہ کو سمجھ کے انسان کو پتا چلتا ہے کہ بڑا کیسے بنتا ہے آدمی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیکھا اللہ سے ہی جائے گا کہ بڑے اور چھوٹے کا امتیاز کیسے رکھا جاتا ہے۔ تو 3 لیولز پہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا نہیں کچھ، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہے۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کر دی تو جواب لازم تھا، اور وہ لازم ہی تھا جب اللہ نے کہا کہ تو چیلنج کیا کرتا ہے، میں چیلنج اور بڑھاتا ہوں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی طاقتیں دیتا ہوں جو اس کے پاس تیرے خلاف نہیں ہوں گی، میں تجھے طاقتور کرتا ہوں اس کے مقابلے میں، یہ کیا تیرے مقابلے میں طاقتور ہوں، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، میں تجھے پیادوں کی فوج دیتا ہوں، میں تجھے کثرت الرجال دیتا ہوں، میں تجھے ایسی آرمیز دوں گا جو اس کے پاس نہیں ہوں گی، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور میں تجھے اس کی مال اور اولاد میں شرکت کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، ہوگی اس کی اولاد مگر تو ہوگا پیچھے، ہوگا اس کا مال مگر تو ہوگا پیچھے، جا تجھے اس کی بھی اجازت دی، وَعِدْهُمْ، اور تجھے اس کے سینے کے اندر وسوسے دینے کی بھی طاقت دیتا ہوں میں تجھے، اور تو اس کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے من حیث لا ترون، جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتا، اور یجری کمجری دم کے مستاق میں تو اس کے خون میں داخل ہو سکتا ہے، یہ تجھ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چیلنج ہم بڑھاتے ہیں، تو کیا بڑھائے گا؟ اب میرا اعلان سن، اللہ نے پھر کہا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ تو سارے کے سارے بچ جائیں گے، جو تیرے پیچھے لگ گئے کہانی وہیں ختم، میں جہنم کو بھر دوں گا اس سے۔ میرا چیلنج سن، تمام انسانیت کو لے کے میرا چیلنج نہیں ہے۔ ان عبادی، یہ عباد کے لفظ کے ساتھ جو یا متکلم کی لگی ہے، سارا فلسفہ اس جنگ کا اس کے اوپر ہے۔ عباد بندے، عبادی میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، یہ میرا چیلنج ہے، تو نے نہ ان سخت راتوں میں اور نہ ان دنوں کے اندر ان روشنیوں میں تو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ میرا چیلنج ہے تجھے۔ وہ ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھی جہنم، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھے جنات کے بعد بھی وہ میثاق پورا کر کے دکھائیں گے تجھے، یہ میرا چیلنج ہے۔ جہاں تو یہ کائنات کے وجود کے اندر اگر وزن ہے تو صرف اس قوم کا ہے جس نے اللہ کے اس چیلنج کی لاج رکھی ہے آج تک، اور یہ اس دنیا میں آنے کے بعد یہ سلسلہ اختیار کو استعمال کرنے کا اور اس اختیار کو اللہ کے مطابق استعمال کرنے کا، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے ایک پیڑھی سے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گا، یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ فیصلہ کر دے گا کہ بس سور پھونک دیا جائے، اب ہماری عزت کی لاج رکھنے والے اب ختم ہو چکے ہیں اس دنیا میں۔ تو انسان اس دنیا میں اس اختیار کو نبھانے آیا، اور اس اختیار کو استعمال کرنے میں بڑی غلطیاں لگ گئی لوگوں سے، بڑے معاملے خراب ہو گئے اس اختیار کے پیچھے۔ تو میری زندگی کیا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا ہے، اگرچہ ہم جنگی آدمی ہیں، بڑی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں انسان کو زندگی میں، ایک بیج کو، ایک کلی، ایک ذرے کو پہاڑ بنانے کے لیے، کہ میں کیسے جان لوں کہ مجھ سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم یہ کیسے جان لیں کہ پانی رستہ بنانی پر غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ اگر 600 پر والا آج بھی زمین پر ہماری نصرت کے لیے نہیں اتر رہا تو کیوں نہیں اتر رہا؟ حق قلت کا شکار رہے گا، الا قلیلہ کھڑی ہے قرآن میں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ حق اپنی بات نہیں منوا سکے، حق اپنی ترویج نہ کروا سکے، حق اپنی تشہیر نہ کرا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے 18 کے ایمان لاگنے کی دلیل کے اوپر اکتفا کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے ایک لحاظ سے،
حق میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ مجمع کو قائل کر کے جاتا ہے. سچائی کلیجے دھڑکا کے جاتی ہے, لوگوں کے اندر ایک احساس بن کے جاتی ہے, لفظوں کو ایک کلام بخش کے جاتی ہے, کلاموں کو کتاب بخش کے جاتی ہے. وہ سچائی ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ذلتوں کے انبار ٹوٹ پڑے ہم پر. جنہوں نے 3 بر اعظموں پہ راج کیا ہو وہ 3 فٹ دنیا نہیں سنبھال پا رہے. کوئی امیدوں میں بیٹھا ہے کہ کوئی ہوگا, کچھ آ جائے گا, یہاں سے مدد آ جائے گی, وہاں سے مدد آ جائے گی. اور تصحیح کے نام پر 17 سال سے جس فیلڈ کے اندر اللہ نے مجھے توفیق دی کام کرنے کی, بہانے ہی دیکھے ہم نے. تو میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس ذلت کے پیچھے وجہ کیا ہے. کیسے اس اختیار کے ساتھ کچھ لوگ چوٹیاں چڑھ گئے اور کچھ من کی ایک چھوٹا سی پہاڑی اور قلعہ نہیں فتح کر سکا. جو خود سے ملاقات نہیں کر سکا وہ قوم سے کیا ملاقات کرے گا, اور جو خود سے اور رب سے ملاقات نہیں کر سکا وہ لوگوں کو رب سے کیا ملے گا. اور رب سے جو ملاقات کرنے گئے وہ رہبانیت کا کہیں شکار ہو گئے, کہیں افراد تفرید آ گئی, کہیں اناد آ گیا, کہیں تکبر آ گیا, کہیں بہانے آ گئے, کہیں گھر گرستیاں آ گئیں. تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح پتا چلے گا قرآن کا کوئی کلی قاعدہ جسے ہم کلیات کہتے ہیں شریعت میں, وہ کلی قاعدہ جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ مسئلہ کدھر کھڑا ہے. بچے اگر کہائے میں نہیں ہیں, مسئلہ کہاں کھڑا ہے. ٹاپ مینجمنٹ, ٹاپ لیڈرشپ, اعلیٰ قیادت اگر چھوٹوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہی, کیا مسئلہ ہے. ہمارا بول بک نہیں رہا, کیا مسئلہ ہے. ہماری قیمت نہیں لگ رہی صحیح, کیا مسئلہ ہے. ماں بیوی گھر گرستیاں پڑوس علاقے میں ایمان کا وہ ٹیکا نہیں بن سکا, کیا مسئلہ کیا ہے. وہ معصوم مکے کی گلیوں میں گھومنے والا وہ معصوم پوری دنیا کو ایک دستخط دے کے چلا گیا علیہ الصلوۃ والسلام, اور میں اپنے من کے اندر کے جن کو قائل نہیں کر سکا, کیا مسئلہ ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت دکھائی اور سمجھائی جس میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ہیں 3 محل جہاں پر غلطی ہو رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. اس اختیار کے ساتھ کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم تک پہنچایا تھا, وہ اسفل سافلین تک. یہ اختیار کو برباد کیسے کرتا ہے انسان, اور اس اختیار کے ساتھ اس احسان اور امامت کے درجے پہ کیسے فائز ہوتا ہے, اور اسی اختیار کے ساتھ ردی کیسے بنتا ہے, یہ سب موجود ہے اللہ کی کتاب کے اندر. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. انسانوں پر, کائنات پر ہمارا تو ایک احسان ہے کہ ہم نے بنا دیا تمہیں, پھر اس کے بعد اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ جاؤ ہماری تعریف کر کے دکھاؤ. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اللہ میں تیری وہی حمد کرتا ہوں جو تیری خود تو کر سکتا ہے, کیونکہ تجھ سے زیادہ تجھے کوئی نہیں جانتا. میری وہی ڈال دے جو تو خود کرتا ہے. تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دیا, اور میں نے اس اختیار کے بعد تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا. انسانیت پہ سب سے بڑا احسان اگر اللہ کا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے نفس کے اور عقلوں کے حوالے نہیں کیا, میں نے تم پر کائنات کی عظیم ترین ہستی ایک نبی بھیجا. مننا ایسا احسان کہ تم سوچ نہیں سکتے. ولا تکلنی لنفسی طرفۃ عین, اپنی نفس کے حوالے نہیں کروایا تمہیں کہ تم قیاس آرائیاں کر کے صحیح اور غلط پہچان لو, تم اپنی قیاس آرائیاں کر کے سمجھ لو کہ حرام کیا ہوتا ہے حلال کیا ہوتا ہے. تمہیں رستے اندھیروں میں نہیں دکھ رہے ہوں گے تو میں نے تمہیں تمہارے نفس کے حوالے نہیں کیا, میں نے نبی بھیجا تمہارے. اور وہ کیا کرتے تھے, انبیاء کی جتنا سلسلہ ہے وہ 4 کام کرتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کے پیغام کو صبح شام تلاوت کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ, تزکیہ, تعلیم, حکم, سیلف پیوریفیکیشن, سیلف آگمنٹیشن, سیلف ریفلیکشن, اسٹینڈرڈائزیشن, علم, حکمت, دا آرٹ آف وار, اپنے علم کو استعمال کرنے کی طاقت. یہ 3 محل کے اندر ہی غلطی ہو رہی ہوگی, چاہے صوبہ ہو, وفاق ہو, قوم ہو, ملک ہو, امت ہو, گھر ہو, علاقہ ہو, ضلع ہو, تحصیل ہو, ادارہ ہو. 3 ہی نقص ہوں گے جس کی وجہ سے وہ معراج نصیب نہ ہو سکا, لوگوں کے دلوں کو وہ احساس نصیب نہ ہو سکا, دشمنوں کی صفوں میں وہ زلزال نصیب نہ کر سکا. اس کی وجہ ہی ہوگی کہ پہلی غلطی بربادیوں کی وہ ہے نفس کی پاکیزگی نہیں ہو سکی. تزکیہ نفس,
اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے اندر جھانکنا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ تو یہ نفسیات کے مسئلے، تکبر، حسد، عناد، احساس کمتری، احساس برتری، بخل، شح، سستی، کاہلی، یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے انسان تقلیل اور قلت اور اس ذلت کو اپنا لیتا ہے اور کم پہ استقرا کر لیتا ہے۔ نبیوں نے آ کے لوگوں کی نفسیات کو بیلنس کیا ہے، اور سائیکالوجی آج پڑھائی جاتی ہے دنیاوی اداروں میں۔ بہرحال تزکیہ نفس، انبیاء نے آ کے یہ ٹھیک کیا لوگوں کا، یہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ ان فی الجسد مضغہ، آپ نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کی ایسی بوٹی ہے، ایک ایسی بوٹی ہے گوشت کے اندر، there is a piece of flesh in your body، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کو ٹھیک کر لے پوری جسم کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے گی۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ فاسد ہو گیا اپنے اصول کے لحاظ سے، ادراکات کے لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے، احساسات کے لحاظ سے، قوت ارادہ کے لحاظ سے، قوت استدلال کے لحاظ سے، اپنے پرسیپشن کے لحاظ سے، وضع الشیء علی موضعہ کے لحاظ سے، چیزوں کو صحیح محل پہ رکھنے کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، افراد تفرید کے لحاظ سے، وسط کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے، توسع کے لحاظ سے، تنوع کے لحاظ سے، چیزوں کی گہرائیوں کو سمجھنے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، خیر اور شر کے موازنے کرنے کے لحاظ سے، اگر تیرا قلب فاسد ہو گیا، نیت کے لحاظ سے، وہ نیت اگر عزم نہ بنی، وہ عزم اگر قصد نہ بنا، وہ قصد اگر عمل نہ بنا، وہ عمل اگر نتیجے نہ لا سکا، وہ نتیجے اگر محاسبہ نہ کرا سکا، وہ محاسبہ اگر انابت نہ کرا سکا، وہ انابت اگر توبہ نہ کرا سکی، تو اسی علم کو اللہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں جنہوں نے صرف کتابیں یاد کرنی۔ اللہ کہتا ہے یہ دل اگر ٹھیک ہو گیا تو جسم دیکھ پھر کیسے کام کرتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، یہ کلیجہ اگر اندر سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ روحانیت تباہ ہو گئی، تو پھر جسم سے ایسے ایسے کام، یہ فاسد کام کرا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ، جملہ اسمیہ کے پیچھے عربی قواعد کا قانون ہے، اللہ وہی القلب، وہی القلب بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے، اللہ حروف تنبیہ لگا، اللہ خبردار رہنا میرے امتیوں، وہی القلب، یہ کلیجے میں لطیف صدور جو ہے نا، اس کا خیال رکھنا۔ تجھے فرعون بھی یہیں سے بنائے گا، یہ تجھے بنی اسرائیل بھی یہیں سے بنائے گا، تجھے متشدد بھی یہیں سے بنائے گا۔ تو متشدد، بڑا تشدد آیا ہوا آج کل لوگوں کا، تجھے متشدد بھی یہی بنائے گا دل تیرا، متساہل بھی تجھے یہی بنائے گا، تجھے متوسط بھی اسی کو کرنا ہے، بیلنس، تجھے بزدل بھی یہی بنائے گا، تجھے شجاعت اور تجھے بہادری کو ہینڈل کرنا اور بیلنس کرنا، یہ دل تھے، دل۔ میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا شدائی ہوں، بڑے مغربی فلسفوں کے آگے میدان جیتنے کا موقع ملا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، مدارج السالکین، طریق الہجرت ہے، یہ دو اماموں کی ویسے ہی ہم بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا تقدس ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، لیکن جو میدان میں وہ کام کر گئے، مدارج السالکین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بیچ میں احسان کے درجے تک پہنچنے کے لیے 60 درجوں پر کتاب لکھی ہے کہ وہ کیسے نصیب ہوتا ہے انسان کو، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایمان کا درجہ تیرا وہاں ہو جہاں تجھے دکھنا شروع ہو جائے۔ اگرچہ موسیٰ کو اللہ نے کہا لم ترانی، دیکھ نہیں سکتا تو موسیٰ دنیا میں، لا تدرک الابصار، آنکھیں نہیں پہنچ سکتی اللہ کو، مگر وہ رویت بھی نہیں ملی تو ٹھنڈا نہیں ہوگا سینہ تیرا۔ تو ہم پڑھنے گئے تو پتا چلا اس میں فرقوں کا ذکر ہو گیا، تو پڑھتے پڑھاتے مجھے ایسے ہی ہوش ہوا، کتاب تزکیہ نفس کی ہے، فرقہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس میں جہمیہ پہ بات کر دی امام صاحب نے، اس میں معتزلہ پہ بات کر دیا آپ نے، ماتریدیوں پہ بات ہو گئی، اشریوں پہ بات ہو گئی، فلاں پر بات ہو گئی، خوارج پہ بات ہو گئی، کرامیہ پہ بات ہو گئی، قدریہ پہ بات ہو گئی۔ تو میں پریشان، کتاب اللہ سے جوڑنے اور رلانے والی ہونی چاہیے تھی، فرق آ گئے بیچ میں۔ تو اس پر امام صاحب کا نقطہ ہے، پہلے نفسیات خراب ہوتی ہیں پھر باطل دلیل گھڑتا ہے آدمی، پہلے نفسیات میں نقص ہوتا ہے پھر فرقہ بنتا ہے انسان کی طرف سے۔ تو یہ فرقے بھی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے تحت نفسیاتی مرض کی وجہ سے بنتے، کسی نے عقیدت میں کہاں پہنچا دیا اور الوہیت کا درجہ دے دیا، اور کسی نے بدعقیدگی میں وہاں گرا دیا نعوذ باللہ، جو ان کی شان کے، ان کے پیر کی مٹی کے بھی مقابل نہیں ہے۔
افراط تفریط. وہ رد کرنے گئے وہ کچھ اور کر گئے. ایک حقیقت پہ کھڑا ہے, دوسرا مجاز پہ کھڑا ہے. علمی دنیا کے سرداروں کے جتنے بھی اختلاف ہم نے پڑھے, افراط تفریط. ہر مسئلہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ عصر کی نماز جا کے پڑھ لیں بنی قریظہ پہ, تو ایک نے پیچھے پڑھ لی ایک نے بعد میں پڑھ لی. کچھ مسئلے ہوتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اکثر مسئلے اختلاف کے اندر بھی وہ شدت نفسیاتی سائیکوپیتھیز, نفسیاتی امراض. اس لیے جمعہ تو ایک پورا تسلسل سے تزکیہ نفس پہ ہونا چاہیے, امراض القلوب پر ہونا چاہیے. اس لیے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں امراض القلوب نوعانی ہے, دو ہی بڑی بیماریاں ہیں دل کی, باقی اسی میں سے نکلیں گے. الشک و شہوات, یا علم میں شک ہوگا یا نیت کو شہوت کھا جائے گی. ایک وجہ سے صبر نہیں ہو رہا ہوگا, دوسری وجہ سے یقین نہیں ہو رہا.